نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں بندہ مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں اسے خوف میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے، مفلسی سے ڈرتا ہے، تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ ابو سلیمان درانی کہتے ہیں جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ دل برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، نکل کر چہرے پہ گر جائے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ کون سی آگ پر؟ جہنم کی آگ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں خزاں میں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا رستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بشارت ہے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں، دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، جو اللہ کی خشیت سے بہہ گیا ہو، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنے سایہ عطا فرمائے گا، اور اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو رو سکتا ہو وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت ہی بنا لے۔ اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیتے تھے، آنسوؤں کو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیتے تھے۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ جو اپنے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اللہ کا ڈر، اس کی خشیت کو اپنے دل میں بسائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔